أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اچھا جی، ہم نے جو ہے آیت نمبر 74 تک کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے مختلف قسم کی حجت بازیاں کی، جس کی وجہ سے وہ کام ان کے لیے مشکل ہوتا گیا. اور اس کے بعد پھر ایک اسپیسیفک گائے کے بارے میں ہی ان کو کہا گیا کہ اس کو ذبح کرو. ٹھیک ہے، اگر اس قسم کی حجت بازیاں نہ کرتے، بیکار کے سوالات نہ کرتے، جب حکم ملا تھا اللہ کی طرف سے ایک کوئی بھی گائے لیتے اور اس کو ذبح کر دیتے تو ان کے لیے آسانی رہتی. تو یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے تو اس کے بارے میں بیکار کی حجتیں دینی نہیں چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر وہ کام مشکل کر دیا جاتا ہے. فوراً اس کے اوپر اطاعت والا رویہ ہونا چاہیے. بہرحال انہوں نے وہ گائے ذبح کی اور اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس مقتول کی لاش پہ مارو، جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. جب انہوں نے وہ کیا تو وہ مقتول جو تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا، اللہ نے اس کو زندہ کیا اور اس نے خود ہی اپنے قاتل کا پتہ بتایا اور اس کے بعد دوبارہ اس کی موت ہو گئی. تو اس طریقے سے ایک تو ان کے اندر سے جو گائے کی محبت تھی اس کا خاتمہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسی طرح سے باصل بعد موت ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات ان کو بھی سمجھائی گئی، اور جو مشرکین عرب چونکہ وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے تھے تو ساتھ ساتھ ان کی بھی تربیت ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے دل پھر بھی سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے یعنی پھٹ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جب کوئی اللہ کی کوئی بات ان کے سامنے آتی ہے ایسا خوف ان کے اوپر طاری ہوتا ہے، بھلے وہ ویسے دیکھنے میں پتھر کی طرح ہوں لیکن وہ ڈر جاتے ہیں اور لڑک جاتے ہیں پتھروں کی طرح. اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، یعنی تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کے علم میں. تو یہ سب کو ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سب کے بارے میں، یہ سب کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں آیت نمبر 75 سے پڑھی ہوں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. کیا تمہاری خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں گے، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہیں پھر بھی بدل ڈالتے ہیں. افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو. کیا کے معنوں میں پھر، اور تطمعون میں تم، تے جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے اور توئے میم آئین اور اس کا روٹ ورڈ ہے. اردو میں ہم طمع رکھنا کہتے ہیں، یعنی لالچ رکھنا، کسی چیز کی بہت خواہش رکھنا. ٹھیک ہے، کوئی توقع رکھنا، امید رکھنا. تو یہ یہاں پہ توقع رکھنا یا امید رکھنا کے معنوں میں. کیا پھر تم امید رکھتے ہو، واو نون جو ہے ان پہ وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے، یعنی کیا پھر تم امید رکھتے ہو ان کے یؤمنو، وہ بات مان لیں گے. یہ امنا کے بعد ل آ جائے تو یہ تصدیق کرنا، مان لینا کے معنوں میں ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ بات مان لیں گے. یا روٹ اس کا جو ہے وہ الف میم اور نون ہی ہے، اور شروع میں یہ جو ہے وہ عطین والا وہ کے معنوں میں. لکم، لیے تمہارے، و اور قد تحقیق، کانا ہے، فریقم، فے رے قاف، یہ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا ایک فرقہ، ایک گروہ. تو ایک گروہ، من ہم، ان میں سے، من سے کے لیے آتا ہے، ہم ان کے لیے، ایک گروہ ان میں سے، یسمعون، وہ سنتے ہیں، یہ آتین والا وہ کے معنوں میں، سین میم عین سمع سننا اور واو نون پلورل کا، وہ سنتے ہیں کلام اللہ، کلام اللہ کا، کاف لام میم کلمہ ہوتا ہے نا اردو میں بھی کوئی کلمہ، تو یہ کلام اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام. اس سے مراد جو ان کے پاس جو کتابیں دی گئی تھی. ثم، پھر، یحرفونہ، وہ پھیر دیتے ہیں اس کو،
یہ جو ہے آتین والا وہ کے معنی میں، اور ہا را فا جو ہے یہ ویسے اس کا لفظی مطلب کنارہ ہوتا ہے، جس ہم اردو میں کہتے ہیں نا انحراف کرنا یا تحریف کر دینا، یہ وہی ہے ہر رفعی و خرف تحریف باب تفعیل میں سے. تو تحریف کر دینا، انحراف کرنا یعنی ہٹنا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا اس کا لفظی مطلب کنارہ ہوتا ہے، تو جیسے کسی چیز سے کنارہ کر لینا یا ایک طرف مائل ہو جانا، تو وہ پھیر دیتے ہیں، وہ تحریف کر دیتے ہیں، وہ ہٹا دیتے ہیں. من بعدی بعد اس کے جو بعد اس کے ماں جو عقلوہ انہوں نے سمجھا اس کو، یعنی انہوں نے پکڑ لیا تھا اس کو. عقل کا مطلب ہوتا ہے نا باندھ لینا، پکڑ لینا، یعنی ان کو سمجھ آ گئی تھی اس کی، اس کے بعد وہ اس کو تبدیل کرتے ہیں. ہم اس کے لیے آ رہے وہ، اور ہم وہ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں. این لام نون. اچھا، تو یہاں پہ جو ہے نا یہ جو افتتمعون ہے، یہاں پہ تے سے مراد جو مسلمان جو ایمان لے آئے ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو خطاب کیا جائے کہ تمہاری اب یہ خواہش توقع رکھتے ہو ایسے لوگوں سے جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، تم ان کے بارے میں یہ توقع رکھ رہے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے یا یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں، تم ان کے بارے میں یہ سوچتے ہو. اصل میں نے جیسا آپ کو بتایا نا کہ جو مشرکین عرب ہے ان کے پاس تو کوئی نبی اتنے عرصے سے نہیں آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، لیکن جو بنی اسرائیل ہے ان کے پاس پے در پہ انبیاء آتے رہے تھے. تو عرب کے لوگ جو تھے ان کے اوپر یہی ان کا امپریشن تھا نا کہ یہ علم والے ہیں، ان کو دین کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، کیونکہ ان کے دوران ان کے اندر تو انبیاء آتے رہے ان کی نسل میں اور ان کو زیادہ علم ہے. تو بلکہ کوئی دین سے متعلق کچھ پوچھنا ہوتا تو یہ ان کی طرف دیکھتے تھے، یہود کے علماء کی طرف یا یہود کی طرف کہ ان کو زیادہ پتہ ہے. تو اب ان لوگوں کو پھر حیرت ہوتی تھی کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم مان رہے ہیں، تو یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ ان لوگوں کو تو سب سے پہلے ماننا چاہیے تھا کیونکہ ان کے پاس آلریڈی اس چیز کا علم تھا، انبیاء کے بارے میں یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں مان رہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہوں تو ان سے تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ ان سے تو ہدایت کی توفیق ہی سلب کر لی گئی ہے، یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو یعنی تم ان کی مخالفت سے بددل نہ ہو، بیسیکلی یہ سمجھایا جا رہا ہے، یا ان کے نہ ماننے پر تم کنفیوز نہ ہو، یا تم کسی طرح کے شک میں نہ پڑو کہ شاید یہ نہیں مان رہے تو ہمیں بھی ماننا چاہیے. نہیں، ان کے تو دل اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، تالے لگا دیے، ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ جانتے تھے اور اس کے باوجود جو ہے یہ نہیں مانتے. تو تم ان سے امید نہ رکھو. اور ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ایک ایسا گروہ ہے جو کہ اللہ کا حکم سن کر سمجھ لیتے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس میں تحریف کر لیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر لیتے ہیں. یہ علماء یہود کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے جن کے پاس تورات تھی، تورات کا علم تھا، وہ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اس کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن پھر بھی پھیر دیتے تھے، کنفیوز کرتے تھے، حالانکہ وہ خود سمجھتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا یا وہ لا علم تھے یا جاہل تھے، ایسی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کے بارے میں بھی وہ اچھی طرح سے جانتے تھے، بہت اچھی طرح سے پہچان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، کہ وہ تحریف کرتے تھے، وہ پھیر دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ چکے ہوتے تھے اور وہ علم بھی رکھتے تھے. جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی سرشتی ایک تو ویسے ہی اللہ کے احکامات کو بدل دیتے تھے، زبانی بھی، جس طرح ہتا تم کو ہنتا تم، یا جس طرح جو واقعہ سب میں ہم نے پڑھا کہ جو حکم ان کو دیا گیا تھا اس کو انہوں نے کیسے طریقے سے تبدیل کیا تھا. اس کے علاوہ تورات کے باقاعدہ الفاظ میں بھی انہوں نے تبدیلی کر لی تھی، آیات میں انہوں نے تحریف کر لی ہوئی تھی، اپنی مرضی کے مطابق ان کو تبدیل کر کے ان کے ترجمے لکھ لیے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس میں باتیں ایڈ کر لی ہوئی تھی.
اتنی بڑی جسارت یعنی ان کی ہوتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ بات ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا، ان کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اس کو جانتے تھے، یہ علم رکھتے تھے، اس کے باوجود یہ تحریف کرتے تھے. لفظی بھی کرتے تھے، مانوی بھی کرتے تھے، بتاتے ہوئے غلط بتاتے تھے، لکھتے ہوئے بھی غلط لکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اصل میں ان کا اپنا ذاتی مفاد وابستہ ہو گیا تھا نا، دنیاوی مفاد. تو جب دین کے ساتھ اپنا ذاتی مفاد وابستہ کر لیا جائے نا تو پھر انسان اللہ کے احکامات کو تبدیل کرتا ہے. اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. آج آپ دیکھیں ہم مسلمان جو ہیں الحمدللہ ہمارے ہم میں سے کوئی قرآن پاک کے اندر کوئی لفظی تحریف تو نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہوا ہے اس قرآن پاک کی حفاظت کا. لیکن مانوی تعریف آج بھی لوگ کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کی غلط تفسیر کر لینا، ٹھیک ہے، یا اپنی مرضی سے دین کے احکامات کو مولڈ کر لینا. ٹھیک ہے. جیسا میں اس دن آپ کو بتا رہی تھی کہ شراب کے بارے میں لوگوں نے عجیب عجیب کانسیپٹس بنا لیے ہوئے ہیں. یہ بھی تحریف کے معنوں میں آتا ہے نا. جب منع ہے ایک چیز، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، پھر اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں نکالنا صرف کوئی ہیلا سازی کر کے کہ اس کو ہم جائز کر لیں کہ قرآن میں ایسا تو نہیں لکھا ہوا، یہ تو نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے بہت سے حرکتیں مسلمانوں میں بھی کی جاتی ہیں کہ دین کے احکامات جو ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق ان کی ایکسپلینیشن لے لی جاتی ہے. اب یہ بات اس میں سمجھنے کی ہے نا کہ پتہ کس کو چلے گا کہ اصل حکم کیا ہے. فرض کریں کوئی ایسا مسلمان جو کہ 60-70% ایسے ہی ہیں جن کو اصل قرآن کے احکامات کے بارے میں یا قرآن کے علم کے بارے میں پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اصل علم سے واقفیت ہی نہیں ہوگی، تو وہ تو غلط تفسیر کو بھی اپنا لے گا. وہ یہی سمجھ لے گا کہ ہاں، جبکہ اس کا اپنا بھی ذہن اسی طرح کا ہوگا کہ جو بھی آسانی ہو سکتی ہے نکل آئے، اور جو بھی جس طریقے سے مولڈ کیا جا سکتا ہے وہ ہم کر لیں اس حکم کو. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ایسے ہی ہے نا، جیسے فرض کریں دو بندے گاڑی میں بیٹھے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں. اگر جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی غلط راستے کے اوپر لے کے جا رہا ہے، دوسرے والے کو پتا ہوگا تو وہ فوراً بول پڑے گا کہ نہیں یہ راستہ غلط طرف جاتا ہے، ہم نے جہاں جانا ہے اس کے لیے تمہیں لیفٹ ٹرن لینا پڑے گا، غلط ٹرن لے لو. لیکن اگر اس کو بھی نہیں پتا ہوگا تو وہ بھی ڈرائیور کو نہیں ٹوکے گا، دونوں غلط راستے کے اوپر چلے جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں بھی اگر اصل حکم اپنے دین کا نہیں پتا ہوگا تو جو کچھ علماء بتائیں گے، جو کچھ اس کی غلط قسم کی تفسیریں کی جائیں گی، لوگ اس کو مان لیں گے. اور آج جو جہالت ہے اور اس میں پھر جو شرک کے معاملات بھی آپ دیکھ لیں، اور ویسے بھی دین کے احکامات کو جس طریقے سے غلط طریقے سے لیا جاتا ہے، کہیں پہ بدعات بھی ہیں اور کہیں پہ مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو وہ یہ سب لاعلمی کی بنا پر ہی ہے نا، جہالت کی بنا پر ہی ہے. یعنی اپنے دین کا خود علم حاصل نہیں کرنا، بس علماء تک محدود کر دیا یا مولویوں تک یا پیروں فقیروں تک، بس جو جس نے بتا دیا اسی پر قوم چلی جا رہی ہے. خود نہیں پڑھتے، خود نہیں سمجھتے، خود علم حاصل نہیں کرتے. تو اب یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ فرض کریں آپ مارکیٹ میں گئے ہیں اور آپ جا کے کوئی فیک چیز لے کے آ جائیں گے. کیونکہ آپ نے جو اوریجنل چیز ہے وہ دیکھی نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایکچوئل چیز کیا ہے یا اصل چیز جو ہے اس کی کوالٹی کیا ہے. تو آپ جا کے فیک چیز بھی لے کر آ جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اوریجنل کیا ہے. جب جس نے اوریجنل چیز دیکھی ہوگی نا، کوئی کپڑا ہے فرض کریں، کوئی ایسی چیز ہے جس نے اوریجنل دیکھی ہوتی ہے نا، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ اوریجنل جو ہے اس میں یہ کوالٹی ہے اور جو فیک ہے اس میں یہ. لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ فیک چیز بھی لے آئے گا جا کے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اس طریقے سے تحریف کرتے تھے اور ان کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ جانتے بوجھتے تحریف کرتے تھے. تو آج بھی جو بھی جانتے بوجھتے بھی اللہ کے حکم میں کسی قسم کی تبدیلی کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے یا اس کے لیے کوئی راہ نکل آئے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ بات پہنچاتے جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے، کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اور اذا جب لقوا الذین وہ ملاقات کرتی ہیں، لام قافیہ ملاقات کرنا، القاء کرنا، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، الف میم نون روٹ ہے، نون الف نہ ہم کا بھی آ رہا ہے، آمنا ایمان لائے ہم، اور اذا جب خلا اکیلے میں ہوتے ہیں، خلوت ہوتا ہے نا، خالام واو اس کا روٹ ہے، تو خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اکیلے، خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان میں سے، ہم ان کے لیے آ رہا ہے، الہ طرف کے لیے آتا ہے، طرف بعضن بعض کی، یعنی جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو بعض جو ہیں وہ بعض کے ساتھ، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، یہ حرف استفہام ہے، کیا، تو تحدثونہم تم باتیں بتاتے ہو ان کو، تا آتائن والا تم کے معنی میں، اور حدث جو ہے یہ حدث یہ کسی مطلب بات کے لیے آتا ہے، حدیث بھی اسی سے ہی ہے نا، کوئی ایسی بات جس کا پہلے وقوع نہ ہوا ہو، جو پہلے نہ ہوئی ہو، فرسٹ ٹائم ہو رہی ہو، حادثہ بھی اسی سے ہی ہے، حادثہ جب ہوتا ہے تو اسی وقت ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے نہیں ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور واو پلورل کا، اور ہم ان کو، اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما وہ جو، یا ساتھ اس کے جو، فتح اللہ کھول دیا اللہ نے، فتح جو ہے یہ کھولنے کے لیے آتا ہے، سورۃ الفاتحہ جب پڑھی تو میں نے بتایا تھا، جو کھول دیا اللہ نے، علیکم، اللہ اور کم سے مل کے بنتا ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں اوپر، اور کم تمہارے، یعنی اوپر تمہارے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے لیے کھول دی ہے، تمہارے لیے واضح کر دی ہے، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت کریں، یا تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے بارے میں، ٹھیک ہے، یا حجت بازی کریں، ہاں جیم جیم حجت بازی کرنا، کوئی دلیل سے کسی بات کو رد کرنا، ٹھیک ہے، اور کم جو ہے وہ تم سب کے لیے آ رہا ہے، بھی ہی ساتھ اس کے، اندہ پاس، ربکم تمہارے رب کے، ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو سمجھاتی ہوں کیا بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تاکہ وہ حجت بازی کریں تمہارے لیے رب کے سامنے یا رب کے پاس، افلا کیا پھر نہیں، کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، تم والا عین کاف لام عقل باؤن پورا، یعنی کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ جو یہود ہیں ان کا یہ معاملہ ہے کہ جب وہ جاتے ہیں مسلمانوں کی محفل میں، جب ان کے پاس ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باتیں سنتے ہیں تو اس پہ اقرار کر لیتے ہیں، یعنی آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ان کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان میں یہ لوگ بھی جاتے تھے، یہود جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ یہ سے امپریس ہو کر بھی، بعض دفعہ کوئی مخبری کی صورت میں، یعنی کچھ نہ کچھ جاننے کے لیے، تو یہ ان کے پاس چلے جاتے تھے، وہاں پہ جا کے یہ کیا کرتے تھے کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہے نا، تو اس وقت یہ جیسے فرض کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر آیا، ان کے معجزات کا ذکر آیا، تو رات کے ملنے کا ذکر آیا، تو اس وقت یہ فوراً کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، ہماری کتاب میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی بات ان کی ہو جاتی تھی۔ لیکن جب یہ اکیلے ہوتے تھے ان سے، یہ منافقین والا ہی رویہ ہے نا، ان میں بھی یہ منافقت ہی تھی کہ علیحدہ ہوتے تھے، تو ان میں سے بعض کو جنہوں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تھا، ان کے سامنے اقرار کر لیا ہوتا تھا، ان کو نا آپ سمجھ لیں کہ جیسے ان کی تھوڑی سی سرزنش کرتے تھے، ان کو ڈانٹ دیتے تھے،
ان کو کہتے تھے کہ تم یہ باتیں ان کو جا کے کیوں بتاتے ہو, کیوں تم ان کو کہہ رہے ہو کہ ہاں واقعی ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے, کیونکہ انہوں نے تو ماننا نہیں تھا نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. تو اب آپ ان کی نا ذہنی پستی کا عالم دیکھیں کہ یہ کہتے کیا تھے. ان کو کہتے تھے کہ تمہارے اوپر جو چیزیں اللہ نے کھول دی ہیں, یعنی تمہیں جو چیزیں بتا دی ہیں, تم پاگل ہو کہ تم جا کے مسلمانوں کے سامنے اس چیز کا اقرار کر لیتے ہو. کل کو جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے نا آخرت میں, تو یہ تمہارے خلاف حجت بنائیں گے ان باتوں کو اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو پتا تھا لیکن پھر بھی نہیں یہ مانتے تھے. اگر تم نے یہ باتیں ان کو بتا دی تو یہ تو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی آخرت میں, تو تم پکڑے جاؤ گے اللہ کے سامنے, تو تم یہ باتیں ان کو نہ بتایا کرو. سمجھ آئی؟ یعنی آپ ان کی دماغی حالت سوچیں کہ کتنے نائب تھے, کتنے بے وقوف تھے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر جانتے بوجھتے بھی اس نبی کا انکار کر رہے ہیں یا ہم نہیں مان رہے یا ہم کچھ بھی غلط کر رہے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ان کا خیال, یعنی اللہ کے بارے میں آپ سوچیں کہ ان کا کانسیپٹ کیا تھا نا. یعنی اللہ کو ویسے ماننے والے لیکن ان کا خیال یہ کہ اللہ کو شاید تبھی پتہ چلنا ہے نعوذ باللہ جب جا کے کوئی اللہ تعالیٰ کو بتائے گا ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو جانتے تھے لیکن اس لیے مانتے, جیسے ایز اف اللہ تعالیٰ کو ویسے تو پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہ غلط کام کرتے تھے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی دماغی حالت یہاں پہ بتائی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پیشین گوئیاں ہیں ہماری کتابوں میں یا کوئی ایسی تعلیمات ہیں جن سے ہمارے اعمال پر گرفت ہو سکتی ہے, تم یہ چیزیں ان کو نہ بتاؤ. عقل نہیں کرتے ہو, یعنی تم بے وقوف ہو کہ تم اس قسم کی بات جا کے ان کو بتا دے, تو یہ تو تمہارے خلاف ہی حجت بن جائے گی. سمجھ آئیے؟ تو یعنی آپ سوچیں اس سے پتا چلتا ہے یہ ایسا کیوں ہوتا تھا. یہ اتنی زیادہ آپ کہہ لیں ذہنی پستی اور اتنی زیادہ بے وقوفی کی بات یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس کتاب تھی اور جن کے پاس دین کے بارے میں علم تھا, پھر بھی وہ ایسی بے وقوفوں والی باتیں کیوں کرتے تھے. کیونکہ جب بھی کوئی قوم حق معلوم ہونے کے بعد جس کے پاس علم ہو اس کے باوجود اس سے اعراض کرے, اس کو چھپائے, اس پہ عمل نہ کرے یا اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس کو جھٹلائے یا اس میں تحریف کرے اور اس سے دور جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ کے اوپر اسی طرح تالے لگا دیتے ہیں, اسی طرح ان سے توفیق سلب ہو جاتی ہے, اسی طرح ان سے ہدایت جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں, اور پھر وہ اسی طرح کی بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ نام کو عالم تھے, نام کو جانتے تھے, کتاب والے تھے, حاملین کتاب تھے, ان کے اندر پے در پے انبیاء آ چکے تھے, یہ بڑی اچھی طرح سے پہچان چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود چونکہ ضد بھی کرتے تھے, تکبر میں رہتے تھے, اپنی انا سے نہیں ہٹتے تھے اور حسد کرتے تھے, نہیں مانتے تھے. اعمال بھی ان کے ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے دین کو ایک طرف پیچھے ڈال دیا ہوا تھا اور اپنے ذاتی مفاد جو ہے اس کو یہ لوگ ترجیح دیتے تھے. تبدیلی کر لی ہوئی تھی اللہ کی کتاب میں بھی, اللہ کے احکامات میں بھی, اصل دین سے بہت دور جا چکے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہی چھینی ہوئی تھی کہ آپ سوچیں کہ کتنی بے وقوفوں والی بات یہ کرتے تھے کہ تم یہ جا کے مسلمانوں کے سامنے مت اقرار کرو یا ان کو مت بتاؤ کہ ہاں ہمارے پاس آلریڈی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ہمیں پتہ ہے, ورنہ کل کو آخرت میں تمہارے خلاف حجت بن جائیں. ٹھیک ہے نا. اب پڑھ کے یہ لگ رہا ہے کہ کتنے بے وقوف ہیں نا, کیسی باتیں کرتے تھے, یہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا تھا. تو آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمان بھی یہی کچھ نہیں کرتے. بعض مسلمان تو ایسے ہیں, ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرو نا, یا ان کو کچھ بتاؤ کہ جی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں یا دین کا حکم ایسے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نہیں بتا, فوراً کہتے ہیں اچھا رہنے دو ہمیں نہیں بتاؤ, ایسے ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں کرنا بھی پڑے گا. یعنی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ نے بتا دیا اور ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا تو پھر تو ہمارے اوپر حجت قائم ہو جائے گی, پھر تو ہمیں کرنا بھی پڑے گا. ایز اف اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا نعوذ باللہ کہ جی ان کو بتانے کی کوشش کی گئی تھی یا ان کو پاس اور بھی ذریعے تھے اس کو جاننے کے. یعنی جب ہم کرتے رہیں یہ سوچ کے کہ یا یہ ایک کانسیپٹ لے کے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا, تو اس لیے شاید ہمارا وہ غلط کام کرنا جائز ہو جائے گا اور ہماری پکڑ نہیں ہوگی, تو پلیز ہمیں نہ بتائیں, بتا دیا تو ہمارے اوپر ہو جائے گی. فیکچولی لوگ کرتے ہیں, یہ
خیالات ہیں مسلمانوں کے بھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بتاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سے پہلی یہ جو امت مسلمہ تھی، ہم سے پہلے جن کو دین کی قیادت دی گئی تھی، ان کے اندر کیا کیا برائیاں آئی تھیں، تاکہ تم وہ کام نہ کرو. فرض کریں کوئی نیو جاب پہ جاتا ہے نا، تو کسی کی جگہ اور کسی کو رکھا جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے سے پہلے جس بندے کو نکالا گیا ہے نا، اس کے اندر یہ پرابلم تھی، اس نے یہ غلط کام کیے تھے. تو وہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ نیا آنے والا جو ہے وہ غلط کام نہ کرے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اب مسلمانوں کو یہ بتائی جا رہی ہیں باتیں ان کو، تاکہ سمجھایا جا سکے کہ اب مسلمان وہ غلطیاں نہ کریں، ٹھیک ہے نا. یہ اپنے پاس جو ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم تھا تورات کا، یہ اس کو چھپاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے تک رکھتے تھے. تو ہم یہ کام نہ کریں، ہمیں بھی اس قرآن کے علم کو آگے پہنچانا ہے، آگے بتانا ہے. ہم سے جب کوئی پوچھے کہ اسلام میں فلاں فلاں حکم کیوں ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بھلے وہ کسی بھی نیت سے سوال کر رہا ہو. یہ نہ آپ کہیں کہ نہیں وہ تو اس نیت سے سوال ہی نہیں کر رہا تو ہمارے اوپر تو یہ مثال نہیں آتی. وہ جس نیت سے بھی سوال کر رہے ہو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا. فرض کریں ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ کیوں ہے زیادہ شادیوں کا حکم، اس کی کیا وجہ ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شادیاں کیوں ہوئی تھیں، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، یا کوئی بھی اور سوال کوئی ایسا کرتا ہے، تو ہمارے پاس یہ علم ہونا چاہیے، اور اتنی انٹیگریٹی کے ساتھ، اتنے وثوق کے ساتھ ہم ان کو بتا سکیں، کانفیڈنس کے ساتھ. جب ہمارے پاس خود علم ہوگا تو ہم اس کو آگے پہنچا سکیں گے نا. ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے کہ ہم نے آگے پہنچانی ہے یہ بات. جب ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر ہم آگے کیسے بتائیں گے. تو سمجھنے کی بات یہی ہے اس میں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنے دین کا، اور جب پتہ ہے تو پھر ہم نے اس کو آگے صحیح طریقے سے کنوے بھی کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے بتانا بھی ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی اگر کوئی دین کے بارے میں صحیح چیز بتا رہا ہے تو ہمیں اس کو ڈینائی نہیں کرنا، اس کو صحیح طریقے سے لینا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. یہ نہیں کرنا کہ نہیں ایسے پھر تو حجت بن جائے گی، یہ نہیں ہے. علم تو اللہ نے دے دیا نا، کتاب تو دے دی. اب کیا وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو فلاں کو روک دیا تھا، یا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی یا نہ بھی کوشش کی گئی. حجت تو تمام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کتاب تو سب کو دے دی ہے، سب کچھ اس میں بتا دی ہے، زندگی کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتا. اب کوئی خود اس کتاب کو نہیں سمجھ کے پڑھتا، خود اس کی طرف نہیں آتا، خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو یہ تو حجت نہیں وہ دے سکتا جا کے کہ مجھے پتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تو اس کہیں گے کہ کیوں، کتاب تو دے دی گئی تھی، میں نے تو انبیاء بھی بھیجے، میں نے تو آخری نبی کو بھی بھیجا، تمہارے پاس سب کچھ موجود تھا. تو یہ تو ویسی ہی کوئی حجت تو تمام ہوگی بھی ہے. تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ شاید یہ تو مطلب انسان ایسے کہنے والے اپنی طرف یہ سوچے نا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ پتہ چل گیا تو کرنا پڑے گا، تو یہ نہ کرو. یہ تو بس اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے سکتا ہے انسان. اچھا پھر یہ جو ہے نا افلا تعقلون، یہ دونوں طرف جا سکتا ہے کہ یعنی وہ جو یہود جو دوسروں کو یہ کہتے تھے کہ کیا تم عقل نہیں کرتے ہو، تم تو بڑے بے وقوف ہو کہ تم جا کے ان کو یہ بتا دیتے ہو، تو مت بتاؤ کہ تمہارے خلاف کل کو یہ حجت نہ بنائے، یہ نہ کہیں اللہ کو جا کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو پتا تھا تو ان کو پکڑ لیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ افلا تعقلون، کہ کیا تم عقل نہیں کرتے. اس کو یعنی عموماً جب اللہ تعالیٰ اپنی بات بیچ میں لے کر آتے ہیں، جملہ معترضہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بیچ میں بتا دیتے ہیں کہ تم عقل نہیں کرتے ہو. کیونکہ اگلی جب آپ آئے دیکھیں نا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں کرتے ہو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اولا، کیا بھلا نہیں. یہاں پہ وا جو ہے نا وہ بھلا کے معنوں میں، اور حرف استفہام ہے پوچھنا، اور لا نہیں، کیا بھلا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، وہ جانتے، ان بے شک، اللہ تعالیٰ یعلم وہ علم رکھتا ہے. یہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، عین لامین علم رکھتا ہے، ماں جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، سین را اسرار و رموز، سر چھپانا، ٹھیک ہے، سری نماز بھی کہتے ہیں. تو یسرون وہ چھپاتے ہیں،
یہ یا تعین والا وہ کے معنوں میں، سین را چھپانا، واو نون پلورل کے لیے، وہ چھپاتے ہیں، و اور ما جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، عین لام نون اعلان کرنا ہوتا ہے، یہ اسی سے ہی ہے، جو اعلان کی جاتی ہے بات وہ ظاہری طور پر کی جاتی ہے نا، اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، تو یعلنون وہ اعلان کرتے ہیں یا وہ ظاہری طور پر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا مسلمانوں کے بتانے سے ہی جان پائیں گے؟ نعوذ باللہ، یعنی جب مسلمان جا کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پتا تھا پر انہوں نے ہمیں بتایا نہیں تھا تو ان کو تو یہ سب باتیں پتہ تھی، تو نعوذ باللہ اسی وقت ہی تو اللہ تعالیٰ کو پتا چلے گا۔ ویسے نہیں اللہ تعالیٰ کو پتا چلے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی علم نہیں ہے کہ تمہارا کیا فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پہ کلیئر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا جاننے والا ہے، اس کو ظاہری باتوں کا بھی پتا ہے، اس کو تو پوشیدہ باتوں کا بھی علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی بات ہوا ماں کو مئی نہ ماں کنتم، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کمپلیٹ ہے، اس کو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ ضرورت ہے کہ کوئی آ کے اللہ تعالیٰ کو بتائے گا تو اللہ تعالیٰ کو پتا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا تو جو معاملات اور جو حساب کتاب انسان کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹا سا چھوٹا معاملہ، گناہ، خطا، نیک عمل، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے لکھا جا رہا ہے ہمیں بتانے کے لیے، ورنہ نہ بھی لکھا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ویسے بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی بچ تو نہیں سکتا، اس کے قبضہ قدرت سے، اس کے احاطہ سے کوئی باہر تو نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی یا کسی سے کوئی پروف لینے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یعنی تم عقل نہیں کرتے ہو، تم کیسی بے وقوفوں والی بات کرتے ہو، اور تم کس قسم کا کانسیپٹ رکھتے ہو؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، جو تمہارے اندر نیتیں چھپی ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو تمہارے اندر خیالات تک ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو تم ظاہری طور پر کام کر رہے ہوتے ہو وہ بھی جانتے ہیں۔ یعنی تم چھپ کے کر لو، تم نہ بتاؤ، تم کسی کے سامنے نہ اقرار کرو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے کہ تمہیں اس چیز کا پتہ ہے اور تم اس کو چھپا رہے ہو، یا اس کے علاوہ بھی جو بھی تم غلط کام کرے ہو اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے نا۔ یعنی یہ ونس اگین وہی بات ہے اس میں سمجھنے والی کہ جانتے بوجھتے جب علم کو چھپایا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، اس کو آگے نہ پہنچایا جائے، اور حق سے اعراض برتا جائے، دین سے دوری اختیار کی جائے، اور جانتے بوجھتے گمراہیوں میں جایا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح مہریں لگتی ہیں، پھر ایسے ہی دماغ اور ایسے ہی دل بند ہو جاتے ہیں۔ بعض انسان کہتے ہیں کیسے اس قسم کی حرکتیں یہ کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب جانتے بوجھتے علم کے باوجود، یہ بھی تو اپنے دور کی امت مسلمہ ہی تھی نا، اس لیے بنی اسرائیل کا اتنا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے دور کے امت مسلمہ تھے، یہ اپنے دور کے حاملین کتاب تھے، اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ یعنی ہمارے پاس بھی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے، اور ہمیں بہت اچھی طرح سے ہمارے پاس ایک حجت ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب اگر کوئی نہیں پڑھتا قرآن کو سمجھ کے، تو کیا کل کو وہ جا کے وہ یہ حجت دے سکے گا اللہ تعالیٰ کو، یہ کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا قرآن کو، تو کیا اس کی یہ حجت یا اس کا یہ عذر، یہ بہانہ قابل قبول ہوگا؟ جبکہ گھر میں ایک چھوڑ دو تین قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے، اور وہ بس پڑھے ہی رہتے تھے، پڑھتا کوئی نہیں تھا ان کو، وہ یا تو شیلفز پہ پڑے ہوتے تھے یا الماریوں میں پڑے ہوتے، تو کیا یہ حجت قابل قبول ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کہ کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں۔ اور منہم ان میں سے امیون، امی ہے، امی جو ہے اس کا روٹ ورڈ الف میم میم یا حمزہ میم میم، جو ہے نا وہ ماں کے لیے آتا ہے۔ امی کہتے تھے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوں،
یہ عربوں میں اس کو کہتے تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کیوں اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جس کے پاس جو تعلیم تھی وہ وہی تھی جو بس اس نے اپنی ماں سے جو سیکھا ہوا تھا، یعنی پروفیشنل طریقے سے اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی تھی. یا یہ کہہ لیں کہ جو اپنی ماں سے جب پیدا ہوا تھا اس وقت وہ جس طریقے کا تھا اسی طرح کی حالت، یعنی جب کچھ پتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو بھی امی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی باقاعدہ یا پروفیشنل طریقے سے کسی مدرسے میں جا کے کہیں جا کے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا بالکل. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے جو تعلیم دی تھی وہ تھی، لیکن دنیاوی طریقوں سے جو ہے وہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور عربوں میں بھی ایسا ہی تھا کہ زیادہ تعداد امیوں کی ہی تھی. اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ من ہم، ان میں سے. یہ من ہم جو ہے نا، ہم سے مراد یہاں پہ بنی اسرائیل، یہ لکھ لیں آپ. امیون، امی ہے، لا یعلمون الکتاب، نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا. لا نہیں، یہ وہ کے معنوں میں، عین لام میم علم رکھنا، واو نون پلورل کا. نہیں وہ علم رکھتے الکتاب کتاب کا، الا مگر، یا ما سوائے امانی. امانی جو ہے یہ میم نون یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. امنیہ کی جمع امانی، جس کا مطلب ہوتا ہے کچھ جھوٹی تمنائیں، خوش کن خیالات، وشفل تھنکنگ جس کو کہتے ہیں. غلط سوچیں، غلط جھوٹی باتیں آپ کہہ لیں. حضرت ابن عباس اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ من گھڑت جھوٹے قصے یا باتیں جو ان لوگوں نے اپنے علماء سے سن رکھی تھی اور پھر آنکھیں بند کر کے اسی کو فالو کرتے تھے بغیر جانے. ٹھیک ہے. تو امانی سے مراد کیا ہے؟ وہ کوئی بھی جھوٹی تمنائیں، جھوٹی خواہشات، وشفل تھنکنگ. و اور ان ہم، یہاں پہ ان جو ہے ویسے تو ان اگر کے معنوں میں آتے ہیں نا، یہاں پہ یہ نہیں کے معنوں میں ہے. آگے اللہ آ رہا ہے نا، بعض دفعہ اللہ کی وجہ سے پیچھے مطلب بدل بھی جاتا ہے. اور نہیں ہم وہ، اللہ مگر، یہ ظنون وہ گمان کرتے، یہ وہ کے معنوں میں، زوین نون نون، زن گمان، واو نون پلورل. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بدزن ہونا، تو زن گمان کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے امی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں امی کون ہے، یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ امی کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ امی اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھتا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. اس کو ہائی لائٹ کریے، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. اور چونکہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف اپنی جھوٹی خواہشات ہیں جن کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں اور جن کو وہ مانتے ہیں اور جن کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اصل میں تو یہ ایک غلط گمان لیے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اب غلط گمان کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے حوالے سے اس کو دیکھیں نا کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا. انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کے جانشین ہیں اور ہم چوزن لوگ ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے اتنے غلط عقائد بنا لیے ہوئے تھے. یہ کہتے تھے کہ ہم تو دوزخ میں جائیں گے نہیں کیونکہ ہماری نسبت تو انبیاء کے ساتھ ہے. اور اکثر کا اس میں یہ خیال تھا کہ اگر گئے بھی دوزخ میں تو وہ چند دن جائیں گے، جتنے دن بس وہ بچڑے کی پوجا کی تھی بس اتنے دن کے لیے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ صرف ان کے گمان ہے، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں گھڑ لی ہوئی ہیں جس کے اوپر یہ چل رہے ہیں. سمجھنا کو پتا نا، امانی جھوٹی آرزویں خواہشات. آپ کہنے کہ وہ جھوٹی آرزویں خواہشات جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ لوگ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو کہ خود کو بڑا علم والا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو امی کہہ دیا. حالانکہ ویسے امی جو ہے عربوں کی لینگویج میں کس کو کہتے تھے؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امیون کون ہے؟ لا یعلمون الکتاب الا امانی، یعنی اللہ کی کتاب کا وہ علم نہیں رکھتے. ان کو بس اپنی خواہشات کا علم ہے، اس کا پتہ ہے، وہ بھی جھوٹی من گھڑت باتیں جو انہوں نے خود سے اپنا لی ہوئی ہیں.
تو اب اس ذرا ڈیفینیشن کو اپنے اوپر رکھ کے ہم دیکھیں یہ آیت ہمارے لیے آئینہ ہے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں. ہم اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے آرام سے کہ مسلمانوں میں سے بھی امی ہی ہے، خواہ ان کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریز ہوں، ایم فل انہوں نے کیا ہو، وہ امی ہی ہیں اگر ان کے پاس اس قرآن حکیم کا علم نہیں ہے، اگر انہوں نے اس کو کبھی کھول کے نہیں پڑھا، اس کو کبھی سمجھ کے نہیں پڑھا، بس وہی ہیئر اینڈ سے سنی سنائی باتیں یقین کر لی، اور دین جتنا کوئی گھر میں آباء استاد سے دیکھ لیے جو طریقے وہ اپنا لیے، گھر میں تھوڑا بہت جو ماں باپ نے بتا لیا وہ، یا کبھی کبھار مسجد میں چلے گئے تو کوئی واز وغیرہ سن لیا، کوئی خطبہ سن لیا، بس اسی کو دین مان لیا. ٹھیک ہے نا، خود تو جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں. کہ آپ دیکھیں ہمارے میں سے کتنے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر قرآن و سنت کا کوئی علم حاصل کیا ہو. بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پی ایچ ڈیز، ایم فل، فورن ڈگری ہولڈرز، پتہ نہیں کتنے کتنے ان کے تجربے ہیں، ان کے وہ اٹھا کے دیکھو پروفائل وغیرہ تو فلاں جگہ سے ڈگری، فلاں جگہ کی اسکل یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اتنے سال ادھر کام کیا، اتنے سال ادھر کام کیا، اور وہ سمجھتے بھی یہی ہیں کہ ہم تو بہت علم والے ہیں، بہت عالم فاضل خود کو وہ سمجھتے ہیں. لیکن قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا، اس کو کبھی سمجھ کے نہیں پڑھا، یا بس عربی وغیرہ پڑھ لی، کبھی کبھی پڑھ لی، کبھی کبھار نکال کے دیکھ لیا، رمضان کے رمضان دیکھ لیا، یا کبھی کوئی وظیفے بعض لوگوں نے رکھے ہوئے سورہ یاسین پڑھ لو، یہ کر لو، بس اتنا. بغیر فہم کے، بغیر سمجھے بس ریڈنگ کر لیتے ہیں قرآن کی، تھوڑی بہت سمجھتے تو ہیں ہی نہیں. تو کیا وہ بھی یہ لا یعلمون الکتاب کی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے؟ وہ بھی امی ہے، خواہ جتنے مرضی تعلیم یافتہ ہوں. اور کوئی جس کے پاس اس طرح کی ڈگریز نہ بھی ہوں، اس نے اگر قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھا ہے، صحیح فہم کے ساتھ، صحیح شعور کے ساتھ اگر اس نے اس کو پڑھ لیا اور اپنی زندگی میں پھر اس کو اپلائی بھی کیا، عمل بھی کیا اس کے اوپر، تو بھلے اس کے پاس دنیاوی ڈگری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہی پڑھا لکھا ہے، وہی علم والا ہے جس کو اللہ کی کتاب کا علم ہے. یہ بہت اہم بات ہے اس کو سمجھنے کی، کیونکہ جب انسان اللہ کی کتاب کو صحیح فہم کے ساتھ، صحیح شعور کے ساتھ نہیں پڑھتا نا، تو پھر اسی قسم کے ظن اور گمان اور اٹل بچو باتیں اور اسی قسم کی جو من گھڑت جھوٹے قصے اپنا لیتا ہے سن کے لوگوں سے، انہی کو اپنا کے انہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یعنی اپنی اپنی وشفل تھنکنگ. آج ہماری کیا ہے؟ نجات کے وہ سارے سستے نسخے ہم لوگوں نے بھی اپنا رکھے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں ہم لوگوں سے یا کسی کہیں سے سن لیتے ہیں کہ اچھا یہ کر لو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، پوری نمازیں نہ پڑھو قضائے عمری پڑھ لو کافی ہو جائے گا، کوئی مر گیا ہے تو اس کے لیے 2.5 سپارے پڑھ لو تاکہ اس کے لیے آگے آسانی ہو جائے، یا اتنے قرآن پڑھ کے اس کو بخشوا دو، جی ہم نے تو اتنے قرآن پڑھوا دیے. اس بندے نے خود سے کبھی کوئی قرآن کبھی پڑھا بھی نہ ہو، تو جتنی مرضی آپ پیچھے قرآن پڑھا کے اس کو بخشواتے رہیں، وہ اپنا عمل ہی ساتھ لے کے گئے. یہ امانی ہے ہماری، یہ ہماری وہ جھوٹی خواہشات ہے جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نجات کے سستے نسخے ہیں جو ہم سب نے اپنا لیے ہوئے. اتنی دفعہ یہ والی صورت جو ہے وہ پڑھ لو تو اس سے نجات ہو جائے گی، یا فلاں کام کر لو تو اس سے اتنا ثواب. ہمارے اس قسم کے بھی کانسیپٹ ہے نا، وہ بہشتی دروازے بنے ہوئے، اس کے نیچے سے گزر جاؤ، چلو جی بخشش ہو گئی، چلو جی جنت لازم ہو گئی. یا پھر یہ کہ ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہیں تو ہم نے تو جانا ہی جنت میں. یہ سارے وہی وشفل تھنکنگ ہے نا جو یہ ان لوگوں نے رکھی ہوئی تھی اور آج مسلمانوں نے بھی رکھی ہیں. یہ کر لو تو ہم تو فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ خرید و فروخت بھی ہوتی ہے اس حوالے سے بھی. اتنے قرآن ہم نے پڑھے ہوئے ہیں تو جو پیسے والے ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اتنے پیسے لے لو اور وہ والے قرآن ہمیں دے دو، ہم نے اپنے مردے کے لیے بخشوانا. یہ جو دربار وغیرہ ہے، داتا دربار وغیرہ، اس میں یہاں پہ لوگوں نے نا تسبیحاں پڑھ کے رکھی ہوتی ہیں. تسبیح نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ جو پلاسٹک کے دانوں جو ہے ان کی بات کر رہی ہوں، ان کو پڑھ پڑھ کے انہوں نے رکھا ہوتا ہے. لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اب اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ خود بیٹھ کے کوئی ذکر اذکار کریں، تو وہ ان کو پیسے دے کے کہتے ہیں یہ پڑھی ہوئی تسبیح ہمیں دے دو تاکہ ہمارے اعمال نامے میں لکھی جائیں، ہمارے کھاتے میں آتی. سوچے ذرا ذہن کے حالات. ونس اگین وہی بات کہ یہ صرف بنی اسرائیل نہیں کرتے تھے، اس کو یہ سمجھ کے مت پڑ جائیں آرام سے کہ وہ اچھا یہ تو وہ کام کرتے تھے. کتنے بے وقوف تھے نا اس طرح کے کام کرتے تھے.
اپنے آپ کو دیکھیں، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم دیکھ لو کہ یہ کام وہ لوگ کرتے تھے تو کیا تم بھی وہی تو نہیں کر رہے؟ تم نے بھی ایسی وشفل تھنکنگ تو نہیں رکھی ہوئی؟ اسی قسم کے نجات کے سستے نسخے تو نہیں اپنا لیے ہوئے؟ فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، بس اس کے بعد تمہاری نجات ہی نجات ہے. فلاں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دے گا. اور فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس نے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، چلو جی تمہاری تو بخشش ہوگی. اس طرح کے سارے نسخے آج مسلمانوں نے بھی تو اپنا لیے ہوئے ہیں، یہی کرتے ہیں وہ. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیوں اتنے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں آج مسلمانوں کے بھی، کیوں اتنے بے وقوفانہ کانسیپٹس ہو گئے ہیں؟ اسی لیے کہ کتاب تو دی تھی، علم تو دیا تھا اللہ نے، کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی. تو پھر اسی قسم کے نجات کے سستے نسخے لے کے اور اپنے لیے اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں جی، ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، ہم تو نبی کی امتی ہیں اور ہماری تو آرام سے چھوٹ ہو جانی. زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز بعض لوگوں کی ہے کہ چلو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے نا جہنم میں، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، بعد میں تو نکل ہی آئیں گے. اتنے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں. یا پھر اس چیز کے اوپر حجت بازی کریں گے، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اچھا ہمیں بتائیں کہاں لکھا ہے قرآن میں ایسا، اگر یہ حرام ہے تو ہمیں بتائیں. یعنی اس ایٹیٹیوڈ کو بھی جو ہے نا بدلنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی میگزین نہیں ہے، کوئی نیوز پیپر نہیں ہے جس کے بارے میں آپ اتنے آرام سے یہ بات کرتے تھے. پہلے خود پڑھیں اس کو، پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں، دیکھیں کس کس چیز سے کس کس طریقے سے باتوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام لے کے اس کو ایڈریس نہیں کیا ہوا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان جنرل بتا دی گئی ہیں. اب آپ خود دیکھیں ہر دور کے لحاظ سے کون کون سی چیز اس میں ایڈریس ہو جاتی ہے. تو بغیر سوچے بغیر جانے اس قسم کی باتیں کرنا اور بغیر علم رکھے اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اس قسم کے بہانے بازیاں کر کے یہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے اس قسم کی خواہشات لے کے بیٹھے رہنا اور یہ سوچنا کہ ہم تو ہیں ہی جنتی، ہم نے تو جانا ہی جنت میں کیونکہ ہم تو نبی کی امت میں سے. مطلب وہی بات کہ بس وہ جو موروثی ایک ایمان ہے، جو ایک زبانی ہم لوگوں نے جو ہے وہ بس کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے، ورثے میں ہمیں مل گئی ہوئی ہے، تو بس وہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. تو کیا واقعی یہ کافی ہے ہمارے لیے؟ مطلب اس طریقے سے بچت ہو جائے گی اور اتنا ہی کافی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں ان کے حالات ہمیں آج اللہ تعالیٰ پڑھا رہے ہیں بار بار، اور کیوں ان کا اتنا ذکر آتا ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود آئینہ دیکھیں اور ہم میں سے ہر کوئی جو ہے نا اپنے انالیسس کرے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو اپنے لیے سوال لکھیں کہ وہ کون سی میں نے بھی امانی یا جھوٹی خواہشات یا تمنائیں ہیں جن کو میں نے اپنایا ہوا ہے، اور یہ سوچ کے اپنے آپ کو میں مطمئن کر لیتی ہوں کہ بس یہ خیر ہے، اس طرح بھی کر لو تو کافی ہو جائے گا. یا میرا دین کا علم کتنا ہے، یہ کتنی کہاں پہ میرے میں کمی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہم اپنے انالیسس کریں گے تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. رکو یہاں پہ آپ کا جو ہے نا ہاف ہو گیا پارا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس سے دنیا کماتے ہیں. ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کو اور ان کی کمائی پر ہلاکت ہے. فَوَيْلٌ پس ہلاکت ہے. فا پس یا تو کے معنوں میں، اور ویل جو ہے یہ ہلاکت کے لیے بھی آتا ہے. اور یہ جہنم کی وادی بھی، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی یہ وہ وادی ہے جس کی تہہ میں کافر کو پہنچنے کے لیے 40 سال لگیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جہنم کی وادی کا بھی نام، اور ویسے عربی لینگویج میں جو ہے نا یہ کسی کی ہلاکت کے لیے بھی یہ ورڈ بولا جاتا ہے. للذین لیے ان لوگوں کے یکتبون جو لکھتے ہیں. ویسے تو یہ وہ لکھتے ہیں نا، یہ آتین والا یہ کا مطلب وہ ہے، لیکن جس ہم جب محاورہ پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ یکتبون کا یہی ہوگا، وہ لکھتے ہیں.
کتب کتابت لکھنا، ٹھیک ہے، واو نون پلورل کا، وہ لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ ساتھ ہاتھوں کے ان کے، ید جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بِأَيْدِيهِمْ یعنی ساتھ ان کے ہاتھوں، یعنی اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، من سے اللہ عند اللہ اللہ کے پاس سے، اندہ جو ہے وہ پاس کے لیے آتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہے، فرام گاڈ یہ کہتے تھے۔ لی یشترو تاکہ وہ بیچیں، لام زیر لی تاکہ کے لیے، یہ آتائن والا وہ کے معنوں میں، اشترا اس کا روٹ ورڈ شین را اور یا ہوتا ہے، شین رے اور یہ خرید و فروخت دونوں کے لیے آتا ہے۔ لیشترو تاکہ وہ بیچیں، بھی اس کو، سمنن سمن کہتے ہیں قیمت کو، سام میم نون اور قلیلن تھوڑی، کاف لام لام، تھوڑی قیمت میں اس کو بیچتے ہیں۔ اب آپ کانٹیکٹ سے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا مطلب یہاں پہ بیچنا ہے یا خریدنا ہے، ٹھیک۔ فویلون پس ہلاکت ہے، لہم لیے ان کے، مما اس سے جو، کتبت لکھا، کتب وہی کتابت، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یہ ہاتھوں کی وجہ سے جو ہے نا کتب کے آگے تے آ رہا ہے جو کہ مونس کا ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں جو جوڑوں کی شکل میں اعضاء ہے نا وہ مونس کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کاتبہ کے آگے مونس کے لیے تا آ جاتی ہے، جو کہ لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم لیے ان کے، مما اس میں سے جو، من اور ما سے مل کے بنتا ہے مما، یکسبون وہ کمائی کرتے ہیں، یہ وہ کے معنی میں، کاف سین اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، کسبا واو نون پلورل کی، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کسب حلال، ٹھیک ہے نا، تو کام کرنا، کمائی کرنا، محنت مزدوری کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جو اجرت پر جو کیا جائے کام اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ان میں سے جو کچھ جو علماء تھے یہود کے، جو عوام کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ان سے پیسے لے لیتے تھے اور ان کے مرضی کے فتوے ان کو دے دیتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں میں وہ بھی مقبول ہو جائیں، لوگ ان سے خوش بھی ہو جائیں، اور ان کا یہ جو کاروبار جو ہے، جو کہ انہوں نے دین کو کاروبار بنا لیا ہوا تھا نا، تو ان کا وہ کاروبار چلتا رہے اور ایک طرح کی ان کی دھاک بنی رہے اور لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے رہیں۔ تو وہ لفظی تحریف بھی کرتے تھے کتاب کے اندر، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خود سے احکامات لکھ دیے، آیات نکال دی، اپنی مرضی سے لکھ کر باتیں اس میں ڈال دی، جس سے امیجن آپ ان کی یعنی جسارت دیکھیں کہ کس قدر وہ نڈر ہو گئے ہوئے تھے کہ آپ ایک منٹ کے لیے اس کے اوپر سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر پین پکڑ کے انسان کوئی آیت کو کاٹ دے اور اپنی مرضی کی کوئی بات لکھ دے، یعنی واقعی جس طرح اس حد تک دل و دماغ پر اللہ نے تالے لگا دیے ہوئے تھے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس قدر غلط کام کریں، کامتے بھی نہیں تھے، خوف نہیں تھا نا، اللہ کا تقوی ہی نہیں تھا، بیسیکلی یہی بات ہے۔ اور جب ان سے کوئی فتوے لینے کے لیے آتا تھا، کوئی اس میں سزا پوچھتا تھا کہ فلاں چیز کی کیا سزا ہے، جب ان کو بتاتے تھے اچھا نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، تو ہم نہیں کر سکتے، اچھا ان سے پیسے لے لیے اور ان کی مرضی کا کوئی فتویٰ ان کو دے دی کہ کوئی نہیں ایسے بھی کر لو تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو لفظی تحریف بھی کرتے تھے، معنوی تحریف بھی کرتے تھے کتاب میں اللہ تعالیٰ کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت ہلاکت، سخت بربادی کی وعید دی ہے، ویل کہا ہے، بربادی، ہلاکت یا جہنم کی وہ وادی، جو کہ اللہ کے کلام میں تحریف کر دیتے تھے اور پھر یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اس کو منسوب کر دیتے تھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور کرتے کیوں تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، دنیاوی فائدہ، دنیاوی منفعت جو ان کو ملتی تھی، وہ تو ظاہر دنیا کا فائدہ تو بہت قلیل ہی ہے، وہ تو بہت تھوڑا ہی ہے، چاہے لاکھوں میں بھی لے لے انسان، دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہی ہے، عارضی دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آخرت کو بیچ دیتے تھے صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدہ کے لیے، اتنا بڑا وہ غلط کام کرتے تھے۔ تو جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اس پر ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو بھی انہوں نے کمائی کی ہے اس پر ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت، ٹھیک ہے نا۔ بعض علماء نے کتب، یہ جو یکتبون الکتاب جو ہے، کتاب کو انہوں نے اس طرح سے بھی لیا ہے کہ کتاب سے مراد شریعت ہوتی ہے،
جو اللہ تعالیٰ کا قانون جو لکھا ہوا کتب علیکم الصیام ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی یہ شریعت ہے، یہ نافذ کر دی گئی ہے. تو کتاب سے مراد جو بھی فرض کی گئی لکھی گئی چیز ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی شریعت کے احکامات بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں نے اپنی مرضی سے بھی جو شریعت کے احکامات کو یا تو خود ڈیزائن کر رہے ہیں یا نئے نئے جو کانسیپٹس لا کے انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق دین کو آسان بنا دیا جائے، یا جن کو کچھ مشکل لگ رہا ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو کہہ دیجیے کہ ہاں نہیں آپ ایسے بھی کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ بھی سمنن کلیلہ والی ہی بات ہے، لوگوں کو خوش کرنا یا دنیا کے حوالے سے اپنی کوئی پاپولیرٹی بڑھانا، اس طرح سے کوئی بھی کام جو ہے جس سے کوئی شریعت کے قانون میں جو ہے بے شک اس کو ایکسپلین کرنے میں ہی تبدیلی کی جائے. کیونکہ الحمدللہ ظاہر قرآن کا نسخہ ویسے تو آپ کہیں سے اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں الفاظ کی کسی قسم کی کوئی تحریف تو نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے. جبکہ آپ بائبل کو اٹھا کے دیکھیں نا، بائبل میں تو بہت زیادہ ورژنز اس کے آپ کو ملیں گے، بہت زیادہ اختلاف آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو مانوی تحریف ہے وہ آج مسلمان بھی شریعت میں کرتے ہیں. بعض دفعہ تو حکومت کی طرف سے دباؤ ڈال کے تو اماموں سے غلط قسم کے فتاوے لیے جاتے ہیں. یہاں پہ بادشاہت ہے، یہ کیا جاتا ہے نا وہاں پہ. اور بعض دفعہ ویسے ہی کچھ تو امام ہوتے ہیں جو کئی جگہوں پہ وہ چیز سے انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کر بھی لیتے ہیں. اور ویسے بھی لوگوں کی مرضی کی بات ان کو بتانا کہ ہاں نہیں آپ ایسے بھی کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. ساری جو حدود ہیں اور جو باؤنڈریز ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے بھی آپ دیکھیں بہت سے ایسے غلط قسم کے کانسیپٹس ہمارے ہاں کتنے آگے ہوئے ہیں. کہیں پہ کوئی جعلی کعبہ بنا کے وہاں پہ طواف کیا جا رہا ہے، گندا چھپڑ کا پانی متبرک بنا کے زمزم بنا کے لوگوں کو پلایا جا رہا ہے. بدعات جو ہے ان کو عبادت بتایا جا رہا ہے کہ یہ کر لو، یہ تو عبادت ہے. اور اس طرح کے آپ سوچنا شروع کریں کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو عبادت بتایا جا رہا ہے، لوگ ایکچولی کرنے میں وہ شرک ہیں. حلالہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. مطلب لا علمی کی وجہ سے، اس کتاب سے دوری کی وجہ سے آپ دیکھیں کس قسم کے برے اعمال شروع ہو گئے ہیں اور کس حد تک لوگ دور جا چکے ہیں اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. وہی انسان کہتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی تالے لگے ہوئے ہیں کہ بس نہیں پڑھنا، نہیں سمجھنا اور جہالت میں ہی رہتے ہیں وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو اس قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھنے کی تاکہ ان چیزوں سے بچے. اچھا، اس میں یہ جو ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے ایک یہ کانسیپٹ بنا لیا ہوا ہے کہ شاید اگر کوئی دین کی تصنیف و تالیف کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا کوئی دین کی خدمت کے لیے کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے اس سے کوئی اجرت نہیں لے سکتا. یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں ہے. جس طرح آپ ہمارے پاس جو اسلامک انسٹیٹیوٹ ہیں جو اتنی دین کی نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، پرنٹنگ پریس بھی ہیں، کتابیں بھی چھاپ رہے ہیں، پورے انسٹیٹیوٹس ہیں جو وہ رن کر رہے ہیں، بجلی کے خرچے ہیں اور بھی دیر سو مینی تھنگس. تو اس میں اگر وہ ایڈمیشن لینے پہ آپ کو کچھ وہاں پہ پے کرنا پڑتا ہے تو یہ چیز اس میں نہیں آتی. بعض لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے اور وہ بڑے یعنی اتنی سختی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو بھی پیسے نہ دو، اماموں کو بھی، مولویوں کو بھی، یہ مطلب بہت زیادہ اس میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ دنیاوی فائدے کو لینا اور آخرت کے فائدے کو چھوڑ دینا، اس سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک کانسیپٹ بعض لوگوں میں آ گیا. وہی بات ہے نا کہ ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے تو دوسری طرف بالکل ہی جہالت کی ایکسٹریم ہے. تو بیلنس رکھنا ہے. جب سمجھ لیتا ہے نا انسان تو اسی لیے ضروری ہے نا کہ ہم سمجھ کے پڑھیں تاکہ صحیح طریقے پہ چلیں. اچھا آگے دیکھیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف چند روز ہی جہنم میں رہیں گے. ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرے گا.
ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے. وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، لن ہرگز نہیں، ایسا لا ہوتا ہے نا، نہیں لن زیادہ سختی کے لیے آتا ہے، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار چھوئے گی ہم کو. میم سین، سین جو بیچ میں آپ کو نظر، سین کے اوپر شد ہے نا، شد کا مطلب ہوتا ہے ڈبل ہونا، تو سین 2 دفعہ ہے. میم سین، سین مس ہونا، چھو جانا، اردو میں بھی ہم کرتے ہیں نا. اور مسنا جو ہے نا، نون لکھنا میم سین، سین کے بعد جو نا آ رہا ہے وہ ہم کے لیے، اور شروع میں جو تے آ رہا ہے وہ آتین والا نہیں ہے، تم والا نہیں ہے. یہ چونکہ آگے انار آگ آ گئی ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہ اب مونس کی تا آ رہی ہے. تو لن تمسنا النار نہیں چھوئے گی ہم کو، کیونکہ ہم آ گئے نا، تو ظاہر ہے تم اور ہم اکٹھے تو نہیں آ سکتے. تو یہ جو تے ہے شروع میں، یہ سوری مونس کی تا ہے جو آگے آگ کی وجہ سے آئی. نہیں چھوئے گی ہم کو النار آگ، الا مگر ایامم کچھ دن، یوم کی جمع ایام، معدودہ، معدودہ جو ہے عدد سے ہے، عین دال دال گنتی. تو معدودہ سے مراد گنے ہوئے، یعنی گنے چنے، گنتی کے کچھ دن. ایام معدودہ گنتی کے کچھ دن، چند دن، سم ڈیز. قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا بنا لیا تم نے، کیا کے معنوں میں، ٹھیک ہے. اور اخذا جو ہے وہ لینا، اخذ کرنا ہوتا ہے نا، جیسے ہم کسی اردو میں بھی کہتے ہیں کسی چیز کو اخذ کر لینا. تو اتخذا لے لیا، بنا لیا، تم نے، عند اللہ پاس اللہ کے، عہدن کوئی عہد، تو لن ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ، خا لام اور فا، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وعدہ خلافی کرنا. خلف جو ہے وہ ویسے پیچھے کے لیے آتا ہے، تو وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے نا کہ جب بات پیچھے پھینک دی جاتی ہے یا بھلا دی جاتی. یخلف اللہ یہ جو ہے وہ کے معنی ہے. فلن یخلف اللہ تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ، عہدہ اپنے عہد کے، ام یا تقولون تم کہتے ہو، تے تم والا قاف واو لام کہنا، واو نون پلورل، اللہ اللہ اوپر اللہ اللہ کے، ماں جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے، یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو. اچھا، اب ان میں سے کچھ لوگ جن کا یہ خیال تھا کہ ہم تو اول تو ہم آگ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر گئے بھی تو بس ایسے ایام معدودہ، چند دن گنتی کے جو ہیں وہ ہم جائیں گے، تو اس کے علاوہ تو بس ہم نے جانا جنت میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ، اور یہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ بس وہ جو ہم نے کچھ عرصہ ہم میں سے کسی نے وہ کیا تھا نا، یعنی ہمارے آبا میں سے جو کچھ دنوں کے لیے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو بس اتنے دن کے لیے ہم جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں، باقی تو ہم سب جنت میں ہی جائیں گے. وہی اپنی بس وہ وشفل تھنکنگ، امانی جھوٹی خواہشات، اور اس کے مطابق پھر اپنی مرضی کی زندگی. تو یعنی وہی بات ہے کہ چونکہ یہ آخرت کا عقیدہ بگڑ گیا ہوا تھا نا، اس کی وجہ سے بس اب انہوں نے سب حرام چیزیں بھی اپنے اوپر حلال کر دی تھی، سب ناجائز چیزیں بھی اپنے لیے جائز کر لی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک کانسیپٹ انہوں نے اپنا لیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کو آخرت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، مطلب جو یہ مشرکین عرب تھے ان کو تو آخرت کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا نا، ان کو تو یہ بات ہی بڑی عجیب لگتی تھی کہ مر کے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، ہڈیاں کیسے، ان کی تو جب بھی بات آتی ہے یہی کہتے ہیں کہ نہیں دوبارہ کیسے زندہ ہوں. بنی اسرائیل کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ ان کو بڑی اچھی طرح سے پتا تھا، انبیاء تھے، ان میں کتابیں تھی، آخرت کا کانسیپٹ تھا، اللہ تعالیٰ کا بھی کانسیپٹ تھا، یہ بھی پتا تھا کہ آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جنت دوزخ کا بھی بہت اچھی طرح سے کانسیپٹ تھا. لیکن کیسے گمراہی کا شکار ہوئے کہ عقیدہ آخرت ہی بگڑ گیا ہوا تھا. وہ بس وہی بات ہے کہ ظاہر ہے کتاب سے دوری، کتاب میں تحریف، اور بس وہ ضد، انا اور اپنی مرضی اور جھوٹی خواہشات کی پیروی. تو اس طرح سے یہ لوگ اتنا غلط طرف چلے گئے تھے، غلط راستوں پہ، کہ عقیدہ اتنا ان کا بگڑ گیا تھا آخرت کا کہ ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، اور اگر کوئی گیا بھی جنت میں تو کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، وہ تو پھر نکال دیں گے اس میں. اس وجہ سے اس آخرت کے عقیدے میں بگاڑ کی وجہ سے ان کا عمل اتنا زیادہ بگڑ گیا تھا، اور اتنے زیادہ یہ گمراہی کا شکار ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی اللہ کا عہد ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، کوئی عہد لکھ کے دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں میرا تمہارے سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا. تو اگر کوئی ایسا وعدہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا.
ٹھیک ہے. لیکن نہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا کانسیپٹ بھی کلیئر کر دیا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جن کا تم علم نہیں رکھتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی جن کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ بس تھوڑے دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، باقی سب جو یہود ہیں یا جو نصارہ ہیں وہ جنت میں ہی جائیں گے. اپنے اپنے ان کے یہ کانسیپٹ تھے ہر گروپ کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تم اللہ کے اوپر غلط باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر رہے ہو. اور یہی نقصان ہوتا ہے جھوٹی خواہشات کا عمانی جب انسان اپنا لیتا ہے نا، کہ انسان اس طرح سے گمراہ ہو جاتا ہے. مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے آج، فلاں گروہ میں شامل ہو جاؤ، فلاں فرقے میں شامل ہو جاؤ، نجات ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت تو ہمارے اوپر لازم ہے. یا بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے وہی بات ہے کہ اب ایک اندر سے وہ آواز تو ہوتی ہے اپنے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کیا کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی ہوتی ہے، اسے جا کے حج کر آتے ہیں کہ چلو جی ہم نے تو حج کر لیا تو اپنے سارے گناہ بخشوا لیے. اچھا دنیا ابھی تو کوئی نہیں، ابھی ہم غلط کام کر بھی رہے ہیں نا، آخرت میں وہ بڑھاپے میں جا کے حج کر لیں گے تو حج سے تو سارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، تو بڑھاپے میں جا کے حج کر لینا، ابھی جو کرنا ہے کر لو، آرام سے اپنی زندگی گزار لو. ایز اف سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ بڑھاپے تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، بڑھاپے میں جا کے حج کریں گے سارے گناہ معافی. ہمارے ایشینس کا بڑا یہ کانسیپٹ ہے انڈو پاک کے مسلمس کا کہ حج جو ہے نا وہ بڑھاپے میں جا کے کرنا چاہیے تاکہ جتنے جوانی میں گناہ کیے ہوئے نا وہ معاف ہو جائیں. وہ شیطان نے اس طرح کا کانسیپٹ کر دیا ہوا کہ تم نے تو ضرور ہی بڑھاپے تک پہنچنا ہے نا. فرض عبادت جو کہ انسان کر بھی سکتا ہے، یعنی جس کی استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، لیکن اس کو خواہ میں مؤخر کیا ہوا ہے اور اس کو ڈیلے کیا ہوا ہے. یہ بھی وہ ایک اپنی جھوٹی خواہشات اور توقعات، ٹھیک ہے نا. اور یا پھر یہ کہ حرام کی کمائی کرتے رہتے ہیں اور جا کے حج کر آتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ بخشے گئے. یا کیا ہوتا ہے حرام کا کمائی گئے اور پھر زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ڈونیشن دے دیے تو چلو جی ہمارے گناہ دھل جائیں گے، ہم نے تو بڑی چیریٹی کر دی ہے. یہ بھی اپنے آپ کو خواہ کی ایک تسلی دینے والی ہے نا بات کہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اب ہم نے تو بڑا ڈونیشن دے دی ہے، ٹھیک ہے نا. گاڑی میں آیت الکرسی لٹکائی ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہے جی ہماری اس سے بچت ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا اپنا پرچہ ہے، اس کا اپنا ایگزام ہے جو اس نے دینا ہے، اور اپنا رزلٹ ہی سب نے لینا ہے. ورنہ آخرت کے دن تو ماں اپنے بچے کو نہیں بچا سکے گی، باپ نہیں بچا سکے گا، سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں بچا سکیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی فرقہ، کوئی پیر، کوئی کسی نبی سے نسبت جو ہے وہ چیز بچا لے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے لیے سوال خود ہر کوئی اپنے آپ سے کرے کہ میرا کیا کانسیپٹ ہے کہ آخرت میں کامیابی کن اعمال پر میں نے موقوف کی ہوئی ہے. کیا واقعی وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، یا میں بھی وہی اعمال کو آخرت کی کامیابی سمجھتی ہوں جو کہ یا تو میں نے خود گھڑ لیے ہوئے ہیں، یا کسی کی گھڑی ہوئی باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں، یا وہی آباء و اجداد کے طریقے جو ہمارے خاندان میں چلے آ رہے ہیں عبادت سمجھ کے کیے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری آخرت میں نجات ہو جائے گی. تو اپنے سیلف انالیسس جو ہے نا وہ ہم سب کر لیں کہ ایکچوئل جو ہے ہمارا کیا حال ہے اور ہم سب کیا کر رہے ہیں. چلیں آپ کا ٹائم ہو گیا، ابھی اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے جو ہے نا کل مزید کنٹینیو کریں گے. تلاوت سن لیتے ہیں. اسمارا تلاوت ریڈی ہے؟ جی ہمارا بس 1 منٹ دیں مجھے، ہم موبائل چارجنگ. ٹھیک ہے، اس کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے. کل کی بھی جو آگے آیت آ رہی ہے، اسپیشلی آیت نمبر 83 جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ لرننگ کی چیزیں نیکسٹ ویک کی، تو ڈونٹ مس آؤٹ، ضرور اٹینڈ کریں. ابھی ہم تلاوت سنتے ہوئے آپ نے نا دھیان رکھنا ہے کہ دیکھیں کہ آپ کو جو کچھ پڑھا ہے ابھی بغیر ترجمہ دیکھیں کچھ سمجھ آ رہا ہے، یعنی وہ آپ اس کا فہم لے رہے ہیں، مطلب گراسپ ہو رہا ہے مطلب اس کا یا نہیں. جی میں لگا رہی ہوں. جی أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون